مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب عزیزوں کو سلام۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 25 سے 34ویں آیت تک۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو آئے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو عزیزو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فکریں۔ فکریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی فکریں ہوتی ہیں اور ایک دنیاوی فکریں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کون سی فکر جو ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ فکر نہ کرو؟ تو آج پہلے ہم دیکھیں گے دنیاوی فکریں۔ دنیاوی فکریں کون کون سی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کی فکر نہ کرو، دنیاوی فکریں جو ہیں وہ نہ کرو۔ دنیاوی فکروں کے لیے آج ہم دیکھیں گے کچھ چند حوالے ہم پڑھیں گے۔ پہلا حوالہ پڑھیں گے نہمیہ 6 باب، اس کی 3 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تو سنبلت اور جشن نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ تو اس حوالے میں لکھا ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہے، بدی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ تو پہلے یہ فکر ہے دنیا کی فکر جو ہے، بدی کرنے کی فکر۔ اور دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے ظلم کی فکر۔ امثال کی کتاب 24 باب، اس کی 2 آیت۔ کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ اور تیسری بات دیکھیں گے دنیا کی فکر۔ اس کے لیے حوالہ ہے متی رسول کی انجیل 13 باب، اس کی 22 آیت۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، اس میں ذکر ہے بہت سی چیزوں کی فکر۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 41ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے
دیکھا ہے، ایک دنیاوی فکریں جو ہیں، بدی کرنے کی فکر، ظلم کرنے کی فکر، اور بہت سی چیزوں کی فکر، اور اسی طرح کی اور فکریں بھی ہیں۔ بیلوں کی فکر ہے، اپنی اپنی باتوں کی فکر ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 7 باب، اس کی 32ویں آیت۔ مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے، یہ ہے دنیا کی فکر۔ اور پھر ایک اور ہے بیلوں کی فکر، پہلا کرنتھیوں 9 باب، اس کی 9 آیت۔ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ پھر آگے حوالہ ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر۔ فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ تو یہ ہم نے دیکھا دنیا کی فکریں، بدی کرنے کی فکر کا ذکر ہے خداوند کے کلام میں، ظلم کی فکر کا ذکر ہے، بہت سی چیزوں کا فکر ہے، چیزوں کی فکر کا ذکر ہے، پھر بیلوں کی فکر کا ذکر ہے، اور پھر کیا ہے، اپنی اپنی باتوں کی فکر کا ذکر ہے خداوند کے کلام میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ روحانی فکریں کون سی ہیں۔ جو پہلے ہم نے دیکھی دنیاوی فکریں ہیں، ان فکروں کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے، اور یہ روحانی فکریں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ روحانی فکریں، ان کے لیے ہم حوالے دیکھیں گے، چند حوالے۔ تو پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین، اس کا 10 باب، اس کی 31ویں آیت۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی۔ تو یہ فکر ہے خدا کی شریعت پر چلنے کی فکر۔ وہ یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ دوسری فکر، روحانی فکر جو ہے، پر میں مسکین اور محتاج ہوں، زبور 40 باب، اس کی 17 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، آئے میرے خدا دیر نہ کر۔ تو یہ خداوند کیا ہے، اس حوالے میں دیکھا ہم نے، خداوند میری فکر کرتا ہے، خداوند کی فکر ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے، داؤد نبی کہتا ہے۔ اور پھر ایک اور فکر کے بارے میں ہم دیکھیں گے، تسلی کی فکر۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے یسایہ 22 باب، اس کی 4 آیت۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روں گا، میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ تو یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، میری تسلی کی فکر۔ اور ایک ہے تعبیر کی فکر، جو رویا ہوتی ہے اس کی تعبیر کی فکر کا ذکر ہے یہاں پر، دانیل کی کتاب 8 باب، اس کی 15 آیت۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے۔ اور بھی ہم فکروں کے بارے میں دیکھیں گے، روحانی فکریں جو ہیں، ایک دوسرے کی برابر فکر کا ذکر ہے اس حوالے میں، کلیسیاؤں کی فکر ہے، یسوع مسیح کی فکر ہے۔ تو اس کے لیے ہم حوالے دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں، اس کا 12 باب، اس کی 25ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے، بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ تو اعضاء یعنی کہ کلیسیا کے لوگ جو ہیں، وہ چرچ کے لوگ جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی برابر لکھا ہے کہ فکر رکھیں، یہ روحانی فکر ہے۔ اور پھر کلیسیاؤں کی فکر، دوسرا کرنتھیوس کا 11 باب، اس کی 28ویں آیت ہم دیکھیں گے، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر ہر روز
आद बाती है। तो ये पौलुस रसूल क्या कहता है कि जो कलीसियाओं की फ़िक्र है वो मुझे हर रोज़ आद बाती है, हर रोज़ मैं कलीसियाओं की फ़िक्र करता हूँ। और फिर फिलिपियों 2 बाब उसकी 21 आयत में देखेंगे, सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि मसीह यीशु की। तो सब जो है क्या, अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में है, ना कि यीशु मसीह की। यानी कि यीशु मसीह की फ़िक्र जो है वो हमें करनी है, ये रूहानी फ़िक्र है। और भेड़ों की फ़िक्र, गरीबों की फ़िक्र, तसल्ली की फ़िक्र जैसे हमने देखा, तो हम इसमें देखेंगे इनके लिए हवाला यूहन्ना रसूल का खत है, यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 13 आयत। इसमें यह लिखा है, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फ़िक्र नहीं। ये उस चरवाहे की बात है जो मजदूरों की तरह काम करता है, और वो क्या भाग जाता है और उसको भेड़ों की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह हमारा जो अच्छा चरवाहा है वो हमारी फ़िक्र करता है, उससे भेड़ों की फ़िक्र जो क्या है रहती है। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फ़िक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। तो ये यहूदा इस्करियोती, इसको क्या है, गरीबों की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि वो जो पैसे जो डालते थे गले में, लोग जो डालते थे, हदिया डालते थे, तो उसको उसकी फ़िक्र थी, क्योंकि वो क्या चोर था और वो पैसे जो है उसमें से गले में से निकाल लेता था। यीशु के फ़िक्रों के बारे में सवालात हैं। तो क्या है, 25वीं आयत हम देखेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना। यीशु मसीह कहते हैं अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ये पहला सवाल है, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, और फिर क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। तो अपनी जान की फ़िक्र ना करना, ये यीशु मसीह ने कहा है। जान की फ़िक्र के बारे में 3 सवालात हैं। पहला सवाल है, हम क्या खाएंगे। ये अजीज़ों, हम जब फ़िक्र करते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है अपनी जान के बारे में कि हम क्या खाएंगे। इस फ़िक्र के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि फ़िक्र ना करना। और दूसरा सवाल, क्या पिएंगे। तो फिर पीने के बारे में हमारा सवाल होता है कि हम क्या खाएंगे पहले, फिर क्या पिएंगे, और फिर बदन के बारे में भी हमारा सवाल होता है, बदन की फ़िक्र के बारे में कि हम क्या पहनेंगे। लिखा है, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे ये सवाल है, क्या पिएंगे ये सवाल है, क्या पहनेंगे ये सवाल है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, जान और बदन की फ़िक्र के बारे में यीशु का सवाल है। इसलिए लिखा है, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। ये जान के बारे में खुदावंद यीशु मसीह हमसे सवाल करते हैं, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। लिखा है, हवा के परिंदों को देखो। 26वीं आयत है कि हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते। तो हमें क्या, हवा के परिंदों को देखना है। आप हवा के परिंदे हर रोज़ देखते हैं। तोते आपने देखे होंगे जो हवा में उड़ते हैं, जो आज़ाद घूमते फिरते हैं, जो पिंजरों में बंद नहीं, उनकी बात नहीं हो रही।
جو آزاد پھرتے ہیں، جو چڑیاں ہیں، آپ نے فاختائیں دیکھی ہوں گی، کوے دیکھے ہوں گے، تو وہ کیا ہے جو آزاد پھرتے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں، لکھا ہے ان کو دیکھیں۔ کیا ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، وہ آدمیوں کی طرح بوتے نہیں، جیسے آدمی اناج بوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کاٹتے ہیں، تو لکھا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور کیا نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں۔ تو ہوا کے پرندے ایسے نہیں کرتے، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور نہ گوداموں میں جا کے جمع کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، لکھا ہے تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اور آگے یسوع مسیح 26ویں آیت کے آخر میں کہتے ہیں کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے کہ جو ہم ہیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے اور ہم ایمانداروں سے ہماری خدا کے سامنے پرندوں کے مقابلے میں قدر کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا سوال ہے شاگردوں سے اور ہم ایمانداروں سے کہ ہمارا مقابلہ وہ پرندوں سے وہ کرتا ہے کہ کیا تمہاری قدر پرندوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے جو نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں؟ ان سے کیا تمہاری قدر زیادہ نہیں؟ ہمارا کیا جواب ہے؟ یقیناً ہمارا جواب ہے کہ ہماری ان سے زیادہ قدر ہے، پرندوں سے زیادہ، انسانوں کی زیادہ قدر ہے خداوند کے سامنے، خدا کے سامنے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا ثبوت بھی دینا چاہیے کہ ہماری قدر جو ہے خدا کے سامنے پرندوں سے زیادہ ہے۔ پھر یسوع مسیح 27ویں آیت میں کہتے ہیں تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کیا ہم میں سے یا دنیا میں سے کوئی بھی اپنی عمر میں 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ میں اپنی عمر بڑھا سکتا ہوں؟ میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا؟ اگر یہ جواب ہے تو اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ میں اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتا۔ یقیناً ہم سب کا یہی ایمان ہے، ہم سب کا یہی جواب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی بڑھا نہیں سکتا۔ یسوع مسیح شاگردوں اور ہم ایمانداروں کے بارے میں ایک اور سوال کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا شاگردوں اور ہم ایمانداروں سے پوشاک کے بارے میں سوال ہے، 28ویں آیت، اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پوشاک کے بارے میں یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں، جو ایمانداروں کو وہ کہتے ہیں، وہ شاگردوں سے وہ کہہ رہے ہیں اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ اور لکھا ہے جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو۔ کبھی آپ نے اگر ناردرن ایریا میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پر گھاس ہے اور وہ کتنے پھول ہیں وہاں پر، جو خودرو پھول ہیں جو خدا نے پیدا کیے ہیں، ان کی کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، اور ان کی ایک قسم کی پوشاک، وہ جیسے لگتا ہے زمین کو خدا نے پوشاک پہنائی ہوئی ہے۔ اور لکھا ہے پوشاک کے لیے کیا فکر نہ کرو۔ عزیزو، ہم بھی اپنی پوشاک کے لیے فکر کرتے ہیں۔ لکھا کیا بدن جو ہے وہ پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ تو بدن جو ہے وہ ہماری پوشاک سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ اور لکھا ہے اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟
पोशाक के लिए हम कई दफ़ा फिक्र करते रहते हैं। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, गौर से देखने की ज़रूरत है। हम गौर से देखें कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं, और लिखा है कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो उनको कोई पानी नहीं देता, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, वो किसी ने उगाए नहीं, लेकिन खुदा जो है उनको उगाता है, उन फूलों को, उनकी हिफाजत करता है। खुदा उनकी बागबानी करता है, और उनकी जो है ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, कितने खूबसूरत फूल होते हैं। आपने देखा होगा। देखा, जंगली सोसन के दरख्तों को देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते और ना काटते हैं। वो भी मेहनत भी नहीं करते और काटते भी नहीं। आदमियों की तरह मेहनत नहीं करते, ना काटते। आदमी तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। आपने देखा होगा कि मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाते हैं। जो मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम पे लगे होते हैं, घर जहाँ तामीर होते हैं, वहाँ पर आप देखें कि मेहनत कितनी मजदूर करते हैं। और जो तलबा होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ किस लिए कि अच्छी खुराक मिले, अच्छी पोशाक मिले, अच्छी रिहाइश मिले। तो यहाँ पर लिखा कि वो जो सोसन के दरख्त हैं, जंगली सोसन के दरख्त, वो देखिए किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं और ना क्या करते हैं, काटते हैं। हमारे आदमियों की तरह वो काटते भी नहीं। और हम जो क्या हैं, इंसान अपनी पोशाक के लिए बनाने के लिए क्या, वो खड्डियाँ हैं, या फैसलाबाद में कितनी मिलें हैं, जो कपड़े की मिलें हैं, वहाँ पे कपड़ा बनता है, और फिर क्या है, हम तक जब पहुँचता है तो हम उनको पहनते हैं। तो आगे 29 आयत में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। सब कुछ होते हुए बादशाह है, इतना अमीर बादशाह है, इतनी माल दौलत है, लेकिन उनकी मानद जो है मुलब्बस वो नहीं था। सुलेमान बादशाह की मिसाल दी गई है। हम जो लिखा है पस, और उसकी 30वीं आयत हम देखेंगे। पस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। तो हमें अगर हम इस सोच में रहते हैं, इन फिक्रों में रहते हैं, अपने खाने पीने की फ़िक्र में रहते हैं, अपनी पोशाक की फ़िक्र में रहते हैं, तो हमारे लिए ये अल्फाज हैं, तो आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने खाने की, ना अपने पहनने पीने की, ना पहनने की, क्योंकि लिखा है मैदान की घास जो है उसको देखो कि जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, और वो घास जो है कुछ देर रहती है, उसके बाद वो क्या है सूख जाती है, तो वो क्या है जलाने के काम आती है। तंदूर में झोंकी जाती है, यानी कि वो कई दफ़ा तंदूर में जो खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, उसमें आग जलाने की वो काम आती है। उसको ऐसी पोशाक पहनाता है। तो लिखा तो आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। तो खुदा जो है हमारी फ़िक्र करता है, हमको वो पोशाक जो है पहनाता है। 30वीं आयत, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। 31वीं आयत, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो इस तरह की फ़िक्रें जो हैं उनके लिए, उनके बारे में कहा गया कि इस तरह की फ़िक्र ना करो। फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। फ़िक्रमंद होने के
نقصانات ہوتے ہیں. جسمانی نقصان کیا ہے اور روحانی نقصان کیا ہے. فکر مند ہونے کے نقصانات, جسمانی نقصان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 12ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. تو فکر مندی سے کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے اس کا عارضہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ایسے کہتے ہیں کہ کوئی یہ سب کام جو ہے ٹینشن سے ہوتا ہے, یعنی کہ فکر مندی سے ہوتا ہے. فکر مندی سے دل کا جو ہے عارضہ ہو سکتا ہے, جو فزیکلی ہارٹ کے پرابلمز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اس لیے لکھا ہے آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. اور پھر روحانی طور پر بھی اس کا نقصان ہے. فکر کا روحانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے. متی 13 باب میں ہم دیکھیں گے 22ویں آیت. یہاں پر یہ لکھا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. تو دنیا کی فکر اور دولت کا فریب جو ہے یہ کلام کو بھی دبا دیتا ہے. یہ دل بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. فکر مندی سے دل بھی دب جاتا ہے لکھا ہے, اور اس سے کیا ہے کلام کو بھی دبا دیتا ہے. یہ فکر جو ہے دنیا کی فکر جو ہے دولت کا فریب جو ہے کلام کو بھی دبا دیتا ہے. یعنی کہ جو کلام ہم نے سنا ہوتا ہے وہ بے اثر رہ جاتا ہے, وہ دب جاتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کی فکر جو ہے وہ جھاڑیوں کا کام دیتی ہیں. تو اسی لیے لکھا ہے جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ کلام ہے جو اس کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے. تو یہ فکریں جو ہیں دنیا کی یہ کلام کو بھی دبا دیتی ہیں. 31ویں آیت. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے. یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے. آگے لکھا ہے 32ویں آیت میں کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. ہمارا آسمانی باپ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آسمانی باپ خدا ہماری ضرورت کی سب چیزیں ہمیں دے گا. اور لکھا 33ویں آیت بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اس کی بادشاہی, یسوع مسیح کی بادشاہی, اور کیا اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو ہمیں کیا یہ ساری چیزیں مل جائیں گی بغیر فکر کیے ہوئے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی راست بازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا. اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش سے کیا مراد ہے ہم دیکھیں گے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 20 اور 21 آیت. جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی. 21ویں بات اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے, کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. تو خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ یسوع مسیح جو ان کے درمیان تھا. یسوع مسیح انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہی خدا کی بادشاہی ہوں, تو مجھے کیا تلاش کرو, مجھے قبول کرو. لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. تو یسوع مسیح خدا کی بادشاہی ہے. 33ویں آیت بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو
تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں. رومیوں کا خط 3 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی راست بازی ہے. یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا ہے؟ خدا کی راست بازی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے حوالہ یہ پڑھا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. تو عزیزو، ہم جب یسوع مسیح پر خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں کیا ہے؟ راست بازی حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، تو کیا ہے؟ ہمیں خدا کی راست بازی حاصل ہو جائے گی. یسوع مسیح پر ایمان لانے سے خدا کی راست بازی حاصل ہو جاتی ہے. 34ویں آیت، پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. تو یسوع مسیح نے پھر کہا ہے پس کل کے لیے فکر نہ کرو. اور فلپیوں 2 باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں گے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کل کے لیے فکر نہ کرو. فلپیوں 2 باب 21ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ اپنی ساری فکر جو ہے اس پر ڈال دینی ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا ہے بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے. یسوع مسیح کو ہماری فکر ہے. جب ہم اپنی ساری فکر یسوع مسیح پر ڈال دیں گے تو یسوع مسیح ہماری فکر کرتا ہے. ہمیں ایماندار لوگ جو ہم ایماندار کہلاتے ہیں، ہم جو نجات یافتہ لوگ ہیں، ہمیں کہا گیا ہے بس کل کے لیے فکر نہ کرو. اور یہاں پر ہم نے اس حوالے میں دیکھا فلپیوں 2 باب 21ویں آیت میں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو. ہمیں اپنی فکر خود نہیں کرنی، ہمیں فکر نہیں کرنی ہے، اپنی ساری فکر یسوع مسیح پر ڈال دینی ہے. یسوع کو ہماری فکر ہے. 34 آیت دوسرا حصہ لکھا، کیونکہ کل کا دن آپ کے لیے اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. تو عزیزو، ہم نے 2 طرح کی فکر جو ہے وہ کرنی ہے. 2 طرح کی فکر، اپنی اپنی باتوں کی فکر، یسوع مسیح کی فکر، یہ ہمیں فکریں جو ہیں وہ کرنی ہے. جیسے ہم نے حوالہ پڑھا فلپیوں 2 باب 21ویں آیت، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسوع مسیح کی. تو یہ روحانی فکر ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ کرنی. اپنی اپنی باتوں کی فکر نہیں کرنی، یہ دنیاوی فکریں ہیں. اور جو روحانی فکر ہے، ہمیں یسوع مسیح کی فکر ہمیں کرنی ہے. زبور 94 اس کا 18-19 آیت یہاں پر جو لکھا ہے، جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. 19ویں آیت، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. عزیزو، انسان ہوتے ہوئے ہمارے دل میں فکریں ہوتی ہیں، بہت ساری فکریں ہوتی ہیں. بچوں کی فکریں ہوتی ہیں، ہمیں نوکری کی جاب کی فکر ہوتی ہے، ہمیں گھر کی فکر ہوتی ہے، اگر ہم گھر کرائے پہ رہ رہے ہیں ہمیں گھر کی فکر ہوتی ہے، ہمیں بجلی کے بلوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں گیس کے بلوں کی فکر ہوتی ہے، اور ہمیں بچوں کی جو ہے پڑھائی کے لیے ان کی فیس کی فکر ہوتی ہے. تو ہمیں کیا، ہمارے دل میں کیا ہے، بہت ساری فکریں ہوتی ہیں. تو داؤد نبی کیا کہتا ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. خداوند یسوع مسیح کی تسلی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہماری جان کو شاد کرتی ہے جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے. تو عزیزو،
جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یسوع مسیح پر اپنی فکر ڈالیں۔ جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو اپنی ساری فکر جو ہے وہ کیا کرو، یسوع مسیح پر ڈال دو، تو ہمیں کیا تسلی ملے گی، اطمینان ملے گا، کیونکہ یسوع مسیح تسلی اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ایماندار ہوتے ہوئے ابھی تک خدا کے وعدوں میں شک کر کے فکر مندی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمیں 30ویں آیت کے مطابق کہا گیا ہے، میں 30ویں آیت میں آئے کم اعتقادو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر ہم ابھی بھی فکر مندی کی زندگی بسر کر رہے ہیں خدا کے وعدوں میں شک کر کے، تو ہمیں کیا کہا گیا ہے، کم اعتقادو۔ تو عزیز بہنوں بھائیوں، ہم خدا پر، خدا کے کلام پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس دنیا میں بغیر شک کیے جسمانی فکروں سے آزاد ہو کر خوشی سے اپنی زندگی گزاریں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کو ہماری فکر ہے، خدا ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، اور اپنی ساری فکر کیا کریں، خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیں۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخشے، آمین۔